یہ موضوع ایسا ہے کہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے اس موضوع کی طرف آنے میں، اس پہ بات کرنا. آپ کو پتہ ہے دانیال بھائی ادھر آئے، میرے کرسی پہ بیٹھ جائے. لیکن انہوں نے میرے پیچھے لگ کے مجھے قائل کیا کہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو، آپ نے سمجھنا ہے اس کو. اور پھر جب میں نے ایک دفعہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں کھول دی کہ ہے کیا. اور اس کے بعد یہ پورا سلسلہ جو آج پورے پاکستان کی اسلام پسندوں کی آواز بن چکی ہے وہ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت بھی دے اور ان کی اس کوششوں کو قبول بھی فرمائے. میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی، محترم خواتین اسلام کو بھی، کہ آپ لوگوں نے اتنی گاڑی فقہی اور قانونی گفتگو بڑی صبر و استقامت سے سنی. اور مجھے یہاں کے پتہ چلا کہ آپ 5 بجے سے پہلے سے بیٹھے. تو آپ کی جو صبر ہے، قوت برداشت ہے، محبت ہے، وہ قابل داد ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین اجر دے. میں آپ لوگوں کو ان گاڑی اور بھاری بھرکم فقہی اور قانونی اصطلاحات میں لے جا کے مزید پریشان نہیں کروں گا. سادہ سادہ کچھ باتیں کروں گا اور اس وقت کیا صورتحال ہے اور فیوچر میں، مستقبل میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس پہ ذرا گفتگو کروں گا. دیکھیں، ہمارے جو دستور ہے اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ اس پاکستان کے اندر سپریم لا قرآن و سنت ہو، اور اسلام سے ماورا قانون سازی کا اختیار پاکستان کے پارلیمنٹ اور پاکستان کے منتخب نمائندوں کو نہیں ہے. قرآن و سنت کے کھینچے ہوئے دائرے کے اندر ان کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے. اور دستور اس پہ بڑا کلیئر، بڑا کیٹیگوریکلی بلیک اینڈ وائٹ میں، دو ٹوک اور راسخ انداز میں بتکرار دستوری پاکستان اس بات کا اعلان کرتا ہے. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1، آرٹیکل 2، آرٹیکل 2A، آرٹیکل 31، آرٹیکل 35، آرٹیکل 37، آرٹیکل 38، آرٹیکل 41، آرٹیکل 91، آرٹیکل 2 to 7، آرٹیکل 2 to 8 اور 3rd شیڈول میں صدر اور وزیر اعظم کے حلف میں ختم نبوت پر ایمان. یہ بڑا کلیئر ہے دستور، یہ بڑا واضح ہے، کوئی ابہام اس میں نہیں ہے. اسی لیے ہمارے پارلیمنٹ کے پیشانی پر کلمہ طیب لکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے اور یہ ہمارے عوام کی غلطی ہے کہ وہ دستور جو بڑا کلیئر ہے قرآن سنت اور اسلام کے حوالے سے، اور وہ پارلیمنٹ جس کے پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اس میں بیچتے ایسے پارلیمنٹیرین کو ہے جن کو سورہ اخلاص نہیں ہے، جو قرآن ناظرے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. جب آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اسلام اور قرآن سنت کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا ایشو نہیں، یہ تو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اسلام صرف ممبر و محراب اور مسجد و مدرسہ اور درس و تدریس کے حلقے تک محدود ہے، اور باقی کی پوری دنیا شیطان اور شیطان کے علاقاروں کے حوالے. یہ بدقسمتی ہے. مجھے یقین ہے آپ ان پارلیمنٹیرینز کے ڈوپ ٹیسٹ کروائیں، ان کے بلڈ ٹیسٹ کروائیں. آپ رینڈم سٹائل سے کسی بھی وقت بھی پارلیمنٹیرین کے بلڈ ٹیسٹ کروائیں ان کے، آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کون پارلیمنٹ میں بیٹھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اصولی طور پر آپ ایک انقلاب برپا کر چکے ہیں. اصولی انقلاب وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بات تسلیم کروا دی ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہے. آپ نے تسلیم کروا دی ہے کہ اسلام سے ماورا کوئی قانون سازی نہیں بن سکتی. لیکن اب اس کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہے. دوسرا کام، آدھا کام آپ نے کیا ہے، اہم کام ہے، بہت اہم کام ہے. جو فریمر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، جو اس دستور کے تشکیل کنندہ ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.
انہوں نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا. انہوں نے ہمیں ایک لیگل, ایک کانسٹیٹیوشنل کور اور پروٹیکشن دیے. اب باقی کام عوام کا ہے کہ اس دستور کے اوپر عمل درآمد کرنے اور اس پارلیمنٹ سے جس کے پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اس میں نظام کار کی تشکیل کے لیے ایسے نمائندے بھیجیں جو قرآن و سنت سے واقف ہوں, اسلام کے علمبردار ہوں, اللہ اور اس کے رسول کے وفادار. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو قانون ہے, میں پوری تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا, وہ تو آپ کے ساتھ بات ہو چکی ہے, بلکہ کچھ اتنی طویل ہو گئی کہ مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. سادہ سے الفاظ یہ ہیں کہ اس قانون کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ٹرانسجینڈر کون ہے. لفظ ٹرانسجینڈر ٹھیک نہیں ہے. لفظ ٹرانسجینڈر ایک غلط لفظ ہے, امبریلا اصطلاح ہے, اور اس کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے. لیکن چونکہ لا موجود ہے ٹرانسجینڈر کے نام سے, اس لیے بامر مجبوری یہ لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں. اور جب بھی یہ لا تبدیل ہوگی اور یہ نام تبدیل ہوگا تو ہمیں اس سے نجات مل جائے گی. تو ٹرانسجینڈر وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ایک تو ان کے اعضاء میں ابہام ہے, سیدھے سادہ الفاظ میں, قانونی اور فقہی پیچیدگیوں میں نہ جائیں, جس کے اعضاء میں ابہام ہے, اس کو کہتے ہیں انٹرسیکس یا خنثی. ٹھیک ہے, یہ وہ حقیقی لوگ ہیں جو مظلوم ہیں, جن کو والدین ایکسیپٹ نہیں کرتے, فیملی ایکسیپٹ نہیں کرتی, سماج ایکسیپٹ نہیں کرتی, ریاست ایکسیپٹ نہیں کرتی. یہ زیروح ہے, یہ شرف انسانیت سے بہرور ہیں, یہ اللہ کی مخلوق ہیں, یہ قابل احترام ہیں, یہ قابل تکریم ہیں. ان کو عزت دو, ان کے سینے سے لگاؤ, ان سے محبت کرو, ان کے حقوق دو, ان کے حقوق کے محافظ بنو. یہ انٹرسیکس جن کے اعضاء میں, اس لیے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے, ان کی کوئی گناہ کوئی غلطی نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے, ان کے لیے بھی, والدین کے لیے بھی, معاشرے اور ریاست کے لیے بھی امتحان ہے اللہ کی طرف سے. جس طرح ایک بندہ معذور ہوتا ہے کسی جنس, کسی اندام سے, کسی عضو سے, تو وہ امتحان ہے اس کے لیے. اسی طرح اور اپنے بعد اسی طرح یہ امتحان ہے معاشرے کا بھی, ریاست کا بھی, خاندان کا بھی, اس فرد کا بھی. تو ایک یہ انٹرسیکس, یہ ٹھیک ہے, میں نے اس کو رہنے دیا کہ یہ ٹھیک ہے. دوسرا کہتے ہیں وہ شخص ہے جو پورا مرد پیدا ہوا ہے, مرد ہے, لیکن اس نے خود کوئی دوائی کھا لی یا اپنے اندام بگاڑ لیے, مرد ہے پورا, یا کسی نے دوائی دی یا اس کے اندام بگاڑ لیے, یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے اندام بگڑ گئے, تو کہتے ہیں یہ بھی ٹرانسجینڈر ہے. بھائی وہ پورا مرد ہے, فزیکلی مرد ہے, ہو سکتا ہے اس کے بچے بھی ہوں اور بچوں کے بعد اس کے ساتھ یہ کوئی واقعہ ہو جائے, اور پورا مرد ہے, اس کے احساسات, اس کے جذبات, اس کی فزیک پورے مردوں بھی, یہ کہتے ہیں ٹرانسجینڈر. پھر کہتے ہیں تیسرا ٹرانسجینڈر ہے جو بالکل واضح طور پر مرد اور عورت ہے, لڑکا لڑکی ہے, واضح کوئی ابہام نہیں. لیکن جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ بھائی میں وہ نہیں ہوں جو مجھے والدین نے پیدائش کے وقت صنف یا جنس الاٹ کیا ہے. مثلا اگر والدین نے ان کو لڑکی ڈکلیئر کیا تھا تو ان کو یہ خیالات آنے لگے کہ میں تو لڑکا ہوں. اس کے کپڑے, اس کے عادات اتوار, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کے باتوں کا انداز, اس کی فیلنگز, اس کے احساسات, اس کے ایکسپریشن, اس کے اظہار, وہ اس جنس کے الٹ ہیں جو ماں باپ نے اس کو. جسمانی طور پر ٹھیک ہے, ریپروڈکٹیو سسٹم اس کا ٹھیک ہے, جنسی اعضاء بھی بالکل ٹھیک ہے, بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ہے, لیکن تھوڑا سا دماغ میں مسئلہ ہے. کہتے ہیں یہ بھی ٹرانسجینڈر ہے. اچھا یہ ڈنڈی مار دی, ڈیفینیشن نمبر 1 ٹھیک ہے, ڈیفینیشن نمبر 2 میں ڈنڈی ماری, پورے مرد کو ٹرانسجینڈر, جو کہ ایکسیڈنٹ یا کیسٹریشن یا کسی وجہ سے, اور دوسرے میں تو پورا مرد پوری عورت, اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہو, فزیکلی پورا ٹھیک ہے, سب کچھ اس کی ٹھیک ہے, بس اس کا دماغ میں تو یہ دے ٹرانسجینڈر. اچھا ایک ڈنڈا یہ مارا, اب دوسری ڈنڈی کہاں ماری, اس کے بعد کہتے ہیں یہ ٹرانسجینڈر ہے. اب اس ٹرانسجینڈر کو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی, اپنی مرضی کی صنفی شناخت اختیار کرنے کی اجازت. یہ جائے گا نادرا کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اسے کہے گا کہ بھائی میں تو ٹرانسجینڈر ہوں, مجھے ٹرانسجینڈر کا
یا میں میل ہوں یا میں فیمیل ہوں, مجھے شناختی کارڈ تو وہ دے گا. تو آپ نے ایک تو پورے مرد اور پوری عورت کو ٹرانسجنڈر ڈکلیئر کیا, پھر اس کو اپنی مرضی کی صنفی شناخت اختیار کرنے کی اجازت دی, اور اس کے ذریعے سے آپ نے اسلام کا جو پورا نظام ہے اس کے اوپر ایک نقب لگائی. تو یہ دوسری چیز جو ہے اس میں اپنی, اب یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو ڈیفینیشن نمبر 3, تعریف نمبر 3 میں نے آپ کو بتایا کہ پورا مرد ہے پوری عورت ہے, اس کا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے یا جینڈر ڈسپوریا ہے یا نفسیاتی مسئلہ ہے, تو بھائی اس کا علاج کرو. وہ کل کہے گا کہ بھائی میں انسان نہیں ہوں, میں بکری ہوں, تو تم اسے بکری تسلیم کر لو گے, یا میں بھیڑ ہوں, یا وہ کہے گا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ میرا ہاتھ نہیں ہے تو یہ ہاتھ میرا کاٹ لو. سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہیں نہیں ہے, یہ کہیں نہیں ہے. تو یہ جو ہیں انہوں نے یہ اس میں وہ کر دی. اب جو یہ قانون بن رہا تھا, ڈاکٹر عاصم صاحب میں آپ کی معلومات کے لیے کہوں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں واضح طور پر حکومت پاکستان نے تسلیم کیا کہ جب یہ قانون بن رہا تھا ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل سے کوئی رائے نہیں لی گئی. اچھا, اس کے بعد جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہے اسلام کی, اچھا ابھی میں آ رہا ہوں نادرا کے ہیڈ کوارٹر سے, امیر ضلع نصر اللہ رنداوا صاحب بھی میرے ساتھ تھے, میں ان کے ساتھ کیا تھا. وہاں ایک اور چیز کی بڑی دلچسپ پتہ چل گئی. نادرا کے جتنے بھی کنسرن آپریشنل ڈائریکٹرز ہیں 3-4 وہ بیٹھے تھے, ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کی. نادرا کے رولز کے مطابق ایک شخص اگر ان کو جاتا ہے اس قانون کے تحت بتاتا ہے پہلی دفعہ کہ بھائی میں ہوں ٹرانسجینڈر, اور مجھے فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ میں وہ لڑکا ہو, لیکن وہ جا کے کہتا ہے کہ بھائی مجھے فیلنگ ہوتی ہے کہ میں لڑکی ہوں, تو اس کو وہ ایکس فیمیل شناختی کارڈ دے دے گا. ٹرانسجینڈر کو شناختی کارڈ جاری ہوتا ہے ایکس فیمیل. اس کے بعد نادرا کی رولز میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر وہ دوسری دفعہ جائے, یعنی وہ لڑکا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ میں لڑکی ہوں, نادرا اس کو ایکس فیمیل کا شناختی کارڈ جاری کر دے گا. لیکن اس کے بعد اگر اس کو کچھ عرصے کے بعد فیل ہو کہ نہیں میں تو لڑکی ہوں, تو واپس لڑکا ہوں, تو واپس نادرا کے پاس جائے گا, تو نادرا اس کو ایکس کیٹیگری سے واپس لڑکے کے کیٹیگری میں لائے گا. تو دیکھیں ایک لڑکی پہلے ایکس بن گئی, پھر واپس لڑکا بن گیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص لاہور جا رہا ہے, لیکن وہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے لاہور نہیں جاتا, کیوں کہ آپ ناراض ہوتے ہیں, آپ نے ان کو منع کیا کہ آپ لاہور نہیں جا سکتے, تو پہلے ملتان چلا جاتا ہے. آپ تو سمجھتے ہو ملتان چلا گیا ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہ ملتان سے لاہور آ جاتا ہے. یہ ہے وہ کھل کر جس کو کہتا ہے نا کفر بواہ. لوگ ان کو پتھر ماریں گے, آپ مردوں سے عورتوں اور عورتوں سے مردوں کی طرف کیسے وہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ ہیلا بنایا ہے, یہ کیموفلاج, یہ چوری چھپا راستہ بنایا ہے کہ وہ پہلے ایکس میں جائے گا اور ایکس سے واپس پھر جنرل کیٹیگری میں آئے گا. یہ آج امیر ضلع بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے یہ انہوں نے کہا, اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اس ترامیم کے ساتھ ہیں. نادرا والے کہہ رہے ہیں ہمیں مشکل ہے, اس کا حل جو ہے وہی ہے جو آپ نے اپنے ترامیم میں تجویز کیا ہے. تو یہ سادہ الفاظ میں یہ تہذیبی جارحیت ہے, یہ LGBTQ+ کا ایجنڈا ہے, یہ ہمارے خاندانی نظام اور نکاح کے ادارے کو ٹائم بم سے اڑانا ہے, یہ اسلام کے قانونی وراثت کے اوپر حملہ ہے, اور یہ مسلم عورت کی شرم و حیا اور موڈسٹی اور ڈگنیٹی اور وقار اور شرف نسوان کے خلاف سازش ہے. آپ دیکھیں اس میں لکھا گیا ہے کہ ایکس جو اس کے پاس اگر وہ ٹرانسجینڈر فیمیل ہے تو وہ فیمیل کے لیے مختص تمام مقامات پہ جا سکتا ہے, یعنی واش رومز, پولنگ اسٹیشنز, ہسپتال کے وارڈ, تعلیمی ادارے, سوئمنگ پولز, ایسے تمام جگہیں جو خواتین کے لیے مختص ہیں, وہاں اگر ایکس فیمیل کا شناختی کارڈ کسی مرد کے پاس ہے تو وہ جا سکتا ہے.
اور آپ دیکھیں جب آپ ان سے کہتے ہیں یہ پورا ایکٹ ازدواجی تعلق پر خاموش ہے، یہ کستر خاموش ہے، ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں جب آپ ان سے کہتے ہیں ایکس والے تو شادی نہیں کرتے، بائی ڈیفینیشن نمبر 3 میں ایک شخص پوری مرد ہے اور پوری عورت ہے لیکن اس کا دماغ کا مسئلہ ہے، اس کے اعضاء بالکل صحیح سلامت ہیں، تو آپ کہتے ہیں شادی نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پورا مرد ہے، وہ پوری عورت ہے، اس کی رجحان میلانات موجود ہیں، اس کے اعضاء پوری طور پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ نے اس کو ایکس کارڈ جاری کر دیا، تو شادی تو اس کے آپ نے اس ایکٹ میں لکھا ہے کہ اس کو تمام فنڈامنٹل رائٹ حاصل ہوں گے، تو فنڈامنٹل رائٹ میں تو شادی بھی ہے. آپ نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ شادی نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ فرض کرے شادی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ تو آپ نے دوسرا راستہ کھول دیا بے حیائی کا. تو یہ جو ہیں بالکل ایک اسلام کے اوپر حملہ ہے. اور انٹر سیکس میں پھر کہتا ہوں، مجھے خود اس طبقے کو دیکھ کے میرا دل کڑتا ہے. میں ہر اہم مواقع پہ، مثلا اگر کوئی کیلمٹی آ جائے یا کوئی عیدین کا موقع ہو یا کوئی ایسی ہو، میں الخدمت سے خصوصی طور پر کئی سالوں سے خصوصی طور پر ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہوں جو انٹر سیکس ہوتے ہیں. معاشرہ ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، والدین بھی ظلم کر رہے ہیں جو حقیقی خنثی ہیں، سماج بھی ان کے ساتھ ظلم، ریاست بھی ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں، اور اب حکومت ان کے آڑ میں ان کا استحصال کر کے پوری نظامی اسلام کے اوپر حملہ ہو کر مزید ظلم ان کے ساتھ کر رہا ہے. تو اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ منسٹری آف ہیومن رائٹس نے جو جب میں نے یہ ترامیم پیش کی اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اس وقت پی ٹی آئی یہ بنا تھا 4، میں حیران ہوں 4 سینیٹر جس کا عمران شفیق صاحب نے، خواتین سینیٹر، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کا، مسلم لیگ تون، پی ٹی آئی، یہ کراس پارٹی ایک بل تھا. انہوں نے اس کو بنایا، پھر چاروں پارٹیوں نے مل کر اس کو پاس کیا. چاروں پارٹیوں نے. جب بات ہمارے مفاد کی آتی ہے، جب بات مہنگائی کے خلاف آتی ہے، تعلیم کے لیے آتی ہے، صحت کے لیے آتی ہے، آئی ایم ایف کی غلامی سے نجات کے لیے آتی ہے، کہتے ہیں ہم آپس میں نہیں بیٹھ سکتے. لیکن جب بات اس طرح کے قوانین کی آتی ہے، یا ایف اے ٹی ایف کے ہو یا اسی طرح کے سب مل بیٹھ جاتے ہیں، پھر کوئی اختلاف نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے مفاد کے لیے دشمن ہیں اور دشمن کے مفاد کے لیے دوست اور بھائی ہیں. یہ تو انہوں نے یہ کراس پارٹی بل کا پاس کیا ہے، اور اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. جب یہ میں نے ترامیم پیش کی اور دانیال صاحب نے مجھے توجہ دلائی اور پھر میں نے اس کے پہ کام کیا اور پھر ہم نے ترامیم بنائی، پھر پیش کی وہ مڈ 2021 میں نومبر 2021 میں نے سینٹ کے فلور پر پیش کی، اور میں نے اس موقع پر سینٹ میں ایک تقریر بھی کی. اس وقت کی وزیر قانون شیری مزاری صاحب نے کہا کہ سینیٹر مشتاق کی ترامیم کی ہم کھل کر مخالفت کرتے ہیں، یہ دا موسٹ لیبرل لا ہے، اور یہ وہ لا ہے جس پہ مغرب اور امریکہ نے ہماری تعریف کی ہے. آج وہ لوگ بھی، اچھی بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر نے اس بل کے خلاف ترمیمی بل جمع کیا ہے، اس لیے کہ سب طرف سے ایک آواز اٹھی ہے، تو اب وہ بھی اس کشتی میں چھلانگ لگانا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں چھلانگ لگاؤ، لیکن سب سے پہلے معافی مانگو. آپ کا لیڈر معافی مانگے، پی ٹی آئی کا لیڈر معافی مانگے کہ غلط کیا ہے ہمارے ایکس سینیٹر نے، اور غلط کیا ہے ہماری پارلیمانی پارٹی نے سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی میں جب اس بل کو پاس کیا، اور غلط کیا ہے شیری مزاری نے. اس کو شوکاز نوٹس جاری کر دو کہ اس نے کیوں میرے امینڈمنٹس کی مخالفت کی. اس کے بعد آپ آئیں تو لوگ واقعی کہیں گے کہ آپ مخلص ہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ اسلام کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، پولیٹیکل مائلیج کے لیے، عوام کی ہمدردیوں کے لیے تو استعمال کیا جاتا ہے. اسلام اس ملک میں مظلوم ہے ان ظالموں کے ہاتھوں. لیکن جب اسلام کے نفاذ کی بات آتی ہے پھر اسلام سے دور بھاگتے ہیں. ورنہ یہ جو سود کے خلاف ہم نے 30 سال عدالتی جنگ لڑی، آرٹیکل 38F کلیئر کٹ دستور کا لکھتا ہے، 38F the state shall eliminate riba as soon as possible. This is very clear cut. پھر 30 سال عدالتی جنگ، اس کے بعد اسی سود کے خلاف اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک سرکاری بینک ہیں،
وہ جا کے سپریم کورٹ میں سٹے لے لیا. جب عوام, ان کو پتہ ہے کہ عوام ایک بات کر رہے ہیں اسلام کی, فوراً اس میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن جب ان کے پاس اختیار آتا ہے اسلام کی جڑیں اکاڑتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میری 5 سال ہو گئے سینٹ میں شرح صدر سے یہ کہتا ہوں, FATF کے 12 قوانین, اسٹیٹ بینک کی نام نہاد خود مختاری, اینٹی ریپ بل جس میں پہلے جو ریپ کرے گا اس کو خسی کرنے کا. میں نے اس سے کہا خسی کرنے کا کیا ہے, یہ تو شریعت محمدی میں نہیں ہے, آپ نے اپنی شریعت اگر بنائی ہے تو ریپ جو کرے اس کا بھی حد واضح ہے, جو ریپ کے ساتھ قتل کرے آیت الحرابہ کے تحت اس کا بھی حد واضح ہے. آپ کیوں نہیں کرتے ان کو؟ میں نے ان سے کہا 5 دارالحکومتیں ہیں, ایک وفاقی 4 صوبائی, 5 دارالحکومتوں میں ریپ کے مجرم کو آپ چوک کے اندر ایک پھانسی دے, میں لکھ کے دیتا ہوں, ہمارے بچے بچیاں محفوظ ہو جائیں گے. میں اس میں امنڈمنٹ لایا کہ آپ کیسٹریشن کے بجائے, یا جو آپ نے اسلام کی زنا کی تعریف بدل دی ہے انہوں نے ایکٹ میں, جو آپ نے یہ تعریف, اس کے بجائے آپ کریں کہ حد ہم نافذ کریں گے, اور جہاں حد اپلیکیبل نہیں ہوگا وہاں ڈیتھ سینٹنس ایز اے تعزیر, سزائے موت بطور تعزیر, اور پبلک ہینگنگ ود کورٹ آرڈر. یہ میرے ترامیم تھے, کہتے ہیں یہ ترامیم ہم نے قبول کر لیے تو یورپی یونین ہم پہ پابندی لگا دے گا. یہ غلام ہے, آپ کا پارلیمنٹ غلام ہے, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے حکومتیں کی ہیں وہ غلام کی غلام. یہ ساری, میں شرح صدر سے کہتا ہوں, شرح صدر سے, کہ سب سے زیادہ اسلام دشمن قانون سازی پاکستان تحریک انصاف کے 3.5 پونے 4 سال میں ہوئی. میں تو اکیلے بیٹا, ڈومیسٹک وائلنس بل آیا, میں نے اس پہ ترامیم لایا, میری ترامیم کو ریجیکٹ کیوں, 5 منٹ میرے خلاف ڈسک بجائے گئے, مسکرا کر میری طرف دیکھتے تھے کہ کیسا نکو بنایا تمہیں. لیکن جب وہ ویڈیو میری باہر آئی اور لوگوں نے دیکھا اس کو, اور عوام ڈومیسٹک وائلنس بل کے خلاف اٹھے, یہ کوئی طریقہ ہے؟ یعنی اس میں لکھا ہے, آپ اندازہ کر لیں, فزیکل وائلنس یعنی کسی کو تپڑ یا مکہ مارنا. سائیکولوجیکل وائلنس کیا ہے؟ کسی کو آنکھیں دکھانا. ایموشنل وائلنس کیا ہے؟ کسی کو باتیں سنانا. والدین اولاد کو یہ بھی نہیں کرے گا, اور جو والدین اولاد کو یہ کرے گا وہ والدین ملکیتی گھر سے نکلیں گے, 2 سال قید, 2 لاکھ روپے جرمانہ, اور اس کے ہاتھ میں کھڑا ہوگا جس میں سم لگا ہوگا اور جس کا رابطہ متعلقہ پولیس اسٹیشن کے SHO سے ہوگا کہ یہ شخص واپس گھر نہ آئے. یہ کیا ہے؟ یہ بل پاس کر دیا سینٹ سے, میں اس کے خلاف کھڑا رہا, میرے امینڈمنٹس میرے منہ پہ مار دیے گئے. اور جب عوام اٹھے تو جو سینٹ سے بل پاس ہوا تھا اسے قومی اسمبلی کو نہیں جانے دیا گیا, اس لیے کہ عوام سے, یہ اللہ اور رسول سے نہیں ڈرتے, لیکن جب آپ اٹھتے ہیں ڈنڈے سے ڈرتے ہیں. ڈنڈا تیار رکھو اپنا, یہ ڈنڈے سے ڈرتے ہیں. وہ بل جو, اور میں بتاؤں, میں یہاں یہ پہلی دفعہ علی محمد خان کے پاس میں گیا, میں نے کہا میرے بھائی آپ اسلام پسند ہیں, یہ کیا ہے یہ ڈومیسٹک وائلنس, یہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے شیریں مزاری کا. میں نے کہا مجھے پتہ ہے, لیکن آپ وزیر ہیں, کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. کہتے ہیں میں کوئی ہر چیز کا ٹھیکیدار تو نہیں ہوں. میں نے کہا علی محمد خان صاحب میں اسلام کا ٹھیکیدار ہوں. اب انہوں نے وزارت انسانی حقوق نے جو میرے امینڈمنٹس کے اوپر جواب جمع کیا ہے, وہ جواب بھی ذرا سن لیجیے کہ سینیٹر مشتاق کی امینڈمنٹس کی گزشتہ حکومت کے یہ موقف تھا, موجودہ کی دونوں کی ایک ہی موقف ہے. ہم امینڈمنٹس جو سینیٹر مشتاق نے پیش کی اس لیے مخالفت کر رہے ہیں, اس میں ایک جگہ بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ امینڈمنٹ دستور پاکستان سے متصادم. اس جواب میں ایک جگہ بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ امینڈمنٹ قرآن و سنت سے متصادم ہے. کہتے ہیں یہ امینڈمنٹس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے متصادم ہے, اور فیڈرل شریعت کورٹ میں کہا ہے کہ یہ یوگیا کارتا کے پرنسپلز ہیں. یوگیا کارتا کے پرنسپلز کیا ہیں؟ پرنسپل آف دا یوگیا کارتا یہ ہے کہ جو LGBT ہے ان کے حقوق نہ صرف تسلیم کرو
بلکہ ان کے حقوق کا تحفظ کرو. وہ کہتے ہیں سیکس ورکر وہ کرمنلائز نہیں ہوگا, فحاشی جرم نہیں ہوگا, عزتیں بیچنا جرم نہیں. واضح طور پر یہ یوگیا کارٹا پرنسپلز ہے. ہاں انڈسٹری ہے, اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں, اس سے پیسے جمع کرتے ہیں, یہ یوگیا کارٹا پرنسپل ہے. تو یہ وہ چیز ہے, یہ وہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس کے لیے امریکن ایمبیسی نے پاکستان کے اندر ٹویٹ کیا تھا کہ ہم ایل جی بی ٹی کو پاکستان میں تحفظ دیں گے اور ایل جی بی ٹی کی سرپرستی کریں گے اور ان کو برابر کے حقوق دیں گے. کیا میرے ملک کا سفیر امریکہ کے اندر یہ ٹویٹ کر سکتا ہے کہ میں امریکہ کے اندر حدود لا یا شریعت محمدی کو نافذ کرنے والی کو سپورٹ کروں گا؟ حالانکہ حدود لا تو انسانیت کے لیے خیر ہے, شریعت محمدی تو انسانیت کے لیے رحمت ہے. ایل جی بی ٹی تو شیطان ہے, لیکن وہ یہ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہیں وہ ایک تو یہ تو دوسرا یہ کہ میں نے اپنے امینڈمنٹس کے اندر میں نے ڈیفینیشن نمبر 2 ڈیفینیشن نمبر 3 کو امینڈ کیا ہے. میں نے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کے جگہ لکھا ہے ایز پر ایڈوائس آف دا میڈیکل بورڈ. اور میں نے آپ ڈیفینیشن نمبر 2 کو دیکھ لیں کہ ایک شخص مرد پیدا ہوا ہے لیکن اس کے اعضاء میں بگاڑ پیدا ہوا یا اس نے کوئی دوائی کا یا اسے کسی دوائی, اس میں خاموش طور پر خود اعضاء کو بگاڑنے اور دوائی کھانے کی اجازت دی گئی ہے. تو اس لیے میں نے ایک اضافہ اس میں کیا ہے کہ پاکستان میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یا جینڈر ڈسپوریا کی بنیاد پر سیکس ری اسائنمنٹ سرجری SRS یہ پروہیبٹ ہوگا, یہ ممنوع ہوگا. یہ اللہ کی تخلیق کے اندر تغیر ہے جس کی اجازت نہیں ہے. ہاں تو یہ میں نے اس کو وہ کر دیا ہے. تو ان کے پاس کوئی جواب نہ دستور کے مطابق ہے اور نہ اس کے پاس جواب جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں. آج قمر زمان قائرہ نے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے 2 وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے اس ایشو کے اوپر. میں ان کے پریس کانفرنس کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہوں اور میں حکومت وقت سے کہتا ہوں اس قانون کو ختم کرنا پڑے گا. ریپیل کرو, اس قانون کو قلم کرو اور علماء کے مشورے سے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش کی بنیاد پر ایک نیا قانون صرف خنثی حقیقی انٹر سیکس کے لیے لے آؤ. یہ تہذیبی جارحیت نہیں مانیں گے. آپ کو آج جو پریس کانفرنس کی ہے قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے, ہم ان کے پریس کانفرنس کو مسترد کرتے ہیں. اور میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں, مجھے اس پہ خوشی ہے کہ اس وقت تمام علماء کرام ہر مکتبہ فکر کے یک آواز ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس مسلک سے بھی ان کا تعلق ہے سب یک آواز ہے. اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, جماعت اسلامی, تنظیم اسلامی, سیاسی, غیر سیاسی, مدارس کے سب. یہ اللہ کا شکر ہے, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ساتھ میں یہ کہتا ہوں مجھے اس پہ خوشی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس حوالے سے 2 بیانات دیے ہیں. مجھے بہت تقویت ملی ان کے بیانات سے, مجھے بہت خوشی ہوئی ان کے بیانات سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے اور اس کے مقابلے میں ہم ایک نیا قانون علماء کے مشورے سے لا رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت قابل تحسین بات ہے. لیکن میں ان سے کہتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں ان کو کہ دیکھیں پاکستان میں قانون کو قلم کرنے اور نئے قانون کو لانے کا فوری راستہ جو ہے وہ آرڈیننس ہے. Under the Article 89 of the Constitution, 89 دستور کے آرٹیکل 89 کے تحت وفاقی حکومت آرڈیننس نکال سکتی ہے ابھی یہ 1 منٹ کے اندر, جس میں یہ لکھے کہ یہ لا قلم ہے اور اس کی جگہ یہ قانون نافذ العمل ہے. آپ کو پتہ ہے 1973 کے دستور جب بنا ہے اس کے بعد اب تک 1800 آرڈیننس آئی ہیں. تو جب آپ اپنی ذات کے لیے آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں, امریکہ کے لیے آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں, مغرب کی خوشنودی کے لیے آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں, تو اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے بھی ایک آرڈیننس جاری کرو, فوری طور پر آرڈیننس جاری کرو اور اس میں لکھو کہ یہ لا قلم ہے
یا اس میں لکھو کہ اس کے یہ شق جو اسلامی نظریاتی کونسل نے جس کے خلاف رائے دی ہے اور جس کی روشنی میں میں نے اپنے امینڈمنٹ جمع کرائے ہیں اس کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، یہ 1 منٹ میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد 120 دن اس لا کی مدت ہوتی ہے، اس میں مزید 120 دن یعنی 4 ماہ مزید توسیع ہو سکتی ہے، یعنی 8 ماہ تک آرڈیننس کے ذریعے ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے سے آپ قانون لا سکتے ہیں۔ ان 8 ماہ میں 4 ماہ میں اور پھر 4 ماہ میں آپ پارلیمنٹ سے اس کو منظور کر لیں، اس کی توثیق کر لیں، قانون بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ میں قانون لاؤں گا، وہ انٹروڈیوس ہوگا، کمیٹی میں جائے گا، کمیٹی سے واپس آئے گا، ایک ایوان سے پاس ہوگا، دوسری ایوان میں جائے گا، دوسری ایوان کی کمیٹی میں جائے گا، دوسری ایوان کی کمیٹی سے واپس آئے گا، دوسری ایوان سے پاس ہوگا، پھر صدر کے پاس جائے گا، وہ دستخط کرے گا، وہ قانون بنے گا، اس پہ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ تریاق از عراق آمد شد مار گزیدہ مردہ شد، یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ آپ کے پاس ایک دستوری چینل موجود ہے فوری ایکشن کا، اس لیے میں پی ڈی ایم کے محلول حکومت سے کہتا ہوں کہ وہ فوری طور پر آرڈیننس، آپ نے 1800 آرڈیننس جاری کیے ہیں، 1800 آرڈیننس، ایک آرڈیننس مسلمانان پاکستان کے مطالبے پر اس قانون کو کالعدم کرنے کے لیے فوری طور پر، اگر نیا قانون تیار نہیں ہے اس کو تو کالعدم کر لو، فوری طور پر اس کو کالعدم کر لو اور نیا قانون لانے کے لیے وہ کر۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو اس پہ رائے دی ہے وہ وہی ہے جو کہ میرے امینڈمنٹس کے اندر اس کی ریفلیکشن آئی ہے۔ میں آخر میں صرف آپ سے یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا کہ دیکھیں یہ ملک اسلام کا ہے، کب تک ہم اسلام کا دفاع کریں گے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسلام کا دفاع کریں، یہ اس لیے ہے کہ ہم اسلام کا نفاذ کریں۔ یہ کیا ہم مورچے میں بیٹھے ہوئے دفاع کر رہے ہیں، مغرب کی طرف سے ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں؟ ہم دفاعی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم جارحانہ جنگ لڑیں گے، ہم اسلام کو نافذ کریں گے۔ وہ دشمن بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے ملک میں، ہماری پارلیمنٹ میں ہمارے دین کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور ہم دفاع میں لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو نہ صرف ٹرانسجینڈر لا ریپیل کرنی ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وقف پراپرٹی ایکٹ بھی ختم کرنا ہوگا۔ وقف پراپرٹی ایکٹ جس میں وقف کا وہ حسین روایت جو اللہ کے پیغمبر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شروع، اس کو ختم کر دیا ہے انہوں نے اسلام آباد کی حد تک۔ وقف کی پراپرٹی، وقف کے روایت کو ختم کر دیا ہے، اس پہ بھی میری ترامیم ابھی 1 ہفتے بعد کمیٹی کے اندر آنے والے، میں پھر ایک ویڈیو بناؤں گا آپ کو دکھاؤں گا۔ سچی بات یہ ہے، یہ جب میں کمیٹی میں گیا 5 ستمبر کو، 10 ماہ کے بعد تو منتیں کر کے میں اس بل کو کمیٹی ایجنڈے پہ لے آیا۔ جب میں کمیٹی میں گیا، سرمد بھائی میرے ساتھ تھے، دانیال بھائی بھی میرے ساتھ تھے، وہاں ہم مظلوم تھے جیسے ہم کسی غیر مسلم ملک میں مسلم نمائندے ہوں۔ ساری حکومت کے ڈپارٹمنٹس، حکومت کے سارے لوگ، اور سچی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو میرا دل بہت بھاری تھا، میں لڑ کے جھگڑ کے احتجاجاً نکل آیا کمیٹی سے، اور مغرب کی اذان ہو رہی تھی، سیدھا مغرب 5 گھنٹے اجلاس تھا، سیدھا جا کے ہم سب نے مل کے مغرب کی نماز پڑھی، پھر مسجد سے باہر نکل کے ہم نے مشورہ کیا، اور وہاں سے میں نے ایک سٹیکر تیار کیا، وہ جو دعا ہے رب انی مغلوب فانتصر، میں نے یہ لکھا اس کے اوپر، واقعی ہم مغلوب ہو چکے ہیں، اے اللہ ہماری مدد کرو۔ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، اس آواز کے اندر اتنی اس میں برکت ڈالی کہ آج وہ پورے علماء کی، ہر طبقہ علماء کی، میں پھر تمام علماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ ہمارے قائد ہیں، علماء ہمارے رہنما ہیں، علماء کی قیادت میں ہم ان کے سپاہی ہیں، ہم ان کے فوج کے سپاہی ہیں، وہ ہمارے اس اسلام کے فوج کے جرنیل ہیں، سالار ہیں، ہم ان کی قیادت میں اسلام اور شاعر اسلام کی دفاع اور اسلام کی نفاذ کی جنگ لڑیں گے، یہ ان کی اور مسلمانان پاکستان۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دفاعی جنگ چھوڑو۔ اب حکومت کو جو آرٹیکل 37 میں میں نے امینڈمنٹ لائے ہیں، شراب، کہتے ہیں شراب جو ہیں یہ طبی مقاصد کے لیے اور اقلیتوں کے لیے اجازت ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اقلیتیں کتنی ہیں اور طبی اور شراب کتنا بنتا ہے؟ پنڈی کے کارخانہ مری بریوری جو شراب بناتی ہے، ذرا اس کی سالانہ حساب تو لگا لیں، جو امپورٹ ہوتا ہے شراب۔ اب شراب کی یہ محفل ختم کرنے ہوں گے، شراب کے محفل ختم کرنے ہوں گے۔ آپ کو 37
سے آرٹیکل 37 میں امینڈمنٹس کو قبول کرنا ہوگا، آپ کو سود ختم کرنا ہوگا، آپ کو وقف پراپرٹی ایکٹ ختم کرنا ہوگا، آپ کو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری جو کہ دشمن کی سازش ہے اس کو ختم ہونا، آپ کو FATF کے 12 بل جو آپ نے اس کے دباؤ پر کیے ہیں، جو خلاف دستور، خلاف اسلام، خلاف عوام ہیں، وہ واپس کرنے ہوں گے آپ کو۔ ایسے تمام نئے لاس کے اندر اس دن میں کھڑا ہو گیا، قانون لیب کے اندر لایا تھا کہ جو 50 کروڑ سے کم چوری کرے تو نیب اس کو ہاتھ نہیں لگائے گی، وہ FIA یا اینٹی کرپشن۔ تو FIA اور اینٹی کرپشن تو حکومت کے جیب میں پڑی ہوتی ہے، کرپشن تو وہ لوگ کرتے ہیں جو حکومت میں ہوتے ہیں، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، خواہ وہ سیاستدان ہیں، خواہ وہ بیوروکریٹ ہیں، خواہ وہ فوجی ہیں، خواہ وہ جج ہیں، سب کرتے ہیں، خواہ وہ فوجی ہیں، خواہ وہ جج ہیں، خواہ وہ بیوروکریٹس ہیں، خواہ وہ سیاستدان ہیں، جو اقتدار میں ہوتے ہیں وہ سب کرپشن کرتے ہیں۔ تو اینٹی کرپشن کو کون یہ ہمت دے گا کہ وہ جا کے ان کی کرپشن پوچھے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر ایک شخص 49 کروڑ 99 لاکھ 99,999 روپے چوری کرے تو نیب اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اپنی ذات کے لیے قوانین لاتے ہیں، اپنی ذات، تو یہ سب قوانین آپ کو واپس کرنے ہوں گے۔ اور میں آپ سے یہی بات کرتا ہوں، اتحاد اتفاق کو قائم رکھیں، اور انشاءاللہ ہم علماء کی قیادت میں، تمام علماء کی قیادت میں نفاذ اسلام کی جدوجہد، اب نفاذ اسلام کی جدوجہد ہو، نفاذ اسلام کی اس جدوجہد کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ اور اس کے لیے کوشش میں ایک دفعہ پھر جمعیت اتحاد العلماء کا بہت مشکور ہوں۔ قاری امیر عثمان صاحب نے بہت بروقت انیشیٹو لیا ہے اور بہت اچھے پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اسی طرح جو اسلام آباد ہونے کے ناطے آپ لوگ پارلیمنٹ پہ نظر رکھیں، میں آپ کو سپورٹ دوں گا۔ دانیال خود بھی بہت اچھے نوجوان ہیں، پارلیمنٹ پہ نظر رکھیں کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق پارلیمنٹ میں قانون سازی اور اقدامات کا تعلق ہم سے بھی ہے، ہمارے مستقبل اور بچوں سے بھی ہے، ہماری دنیا سے بھی ہے، ہماری آخرت سے بھی ہے۔ تو پارلیمنٹ پہ نظر رکھیں اور باقی قوانین کے لیے بھی جو خلاف اسلام ہیں اسی طرح کی کانفرنس اور پروگرامات کا انعقاد کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔